سنیے تفسیر ابن کثیر اور مسند احمد جلد سوم پیج نمبر 146 سے میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناتی ہوں جو دلوں کو گرما دے، جو آنکھوں کو نم کر دے، جو ایمان کو تازہ کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے۔ ایک یتیم نوجوان شکایت لے کر حاضر ہوا، کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی کھجوروں کے باغ کے ارد گرد دیوار تعمیر کرا رہا تھا کہ میرے ہمسائے کی کھجور کا ایک درخت دیوار کے درمیان میں آ گیا۔ میں نے اپنے ہمسائے سے درخواست کی کہ وہ اپنی کھجور کا درخت میرے لیے چھوڑ دے تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی بنوا سکوں۔ اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ میں نے اس کھجور کے درخت کو خریدنے کی بھی پیشکش کی۔ میرے ہمسائے نے مجھے کھجور کا درخت بیچنے سے بھی انکار کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم نوجوان کے ہمسائے کو بلوایا۔ ہمسایہ حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوجوان کی شکایت سنائی، جسے اس ہمسائے نے تسلیم بھی کیا کہ واقعتاً ایسا ہی ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تم اپنی کھجور کا درخت اس نوجوان کے لیے چھوڑ دو، یا اس درخت کو نوجوان کے ہاتھوں فروخت کر دو اور قیمت لے لو۔ اس ہمسائے نے دونوں حالتوں میں انکار کیا کہ مجھے کوئی قبول نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو ایک بار پھر دہرایا، کھجور کا درخت اس نوجوان کو فروخت کر کے پیسے بھی وصول کر لو اور تمہیں جنت میں ایک عظیم الشان کھجور کا درخت بھی ملے گا، جس کے سائے کی طوالت میں سوار 100 سال تک چلتا رہے گا۔ گویا اتنا بڑا رقبہ تمہیں مل جائے گا، اتنے بڑے رقبے کے مالک۔ اللہ اکبر! دنیا کے ایک درخت کے بدلے میں جنت میں ایک ایسے درخت کی پیشکش، جسے سن کر مجلس میں سارے صحابہ دنگ رہ گئے۔ سب یہی سوچ رہے تھے کہ ایسا شخص جو جنت میں ایسے عظیم الشان درخت کا مالک ہو، جنت میں اتنے بڑے رقبے کا مالک ہو، اسے جنت میں داخلے سے کیسے محروم رکھا جائے گا؟ وہ تو رقبے کا مالک ہے اور مالک کو تو کوئی نہیں روکتا۔ یہی تو انصاف ہے۔ دنیا میں بھی چھوٹی سی چیز کے مالک کو کوئی نہیں روکتا، تو جو جنت کا مالک ہو اسے جنت کے داخلے سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ مگر وائے قسمت کہ دنیاوی مال اور متاع، لالچ، طمع جب آڑے آ جائے تو آخرت دور ہو جاتی ہے، بھول جاتی ہے۔ اس شخص نے اپنے کھجور کا درخت بیچنے سے انکار کر دیا۔ مجلس میں موجود ایک صحابی ابو الدحداح، کیا نام ہے؟ ابو الدحداح، جیسے آپ پڑھتی ہیں ابو الدرداء، یہ ہے ابو الدحداح رضی اللہ عنہ، آگے بڑھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کسی طرح وہ درخت خرید کر اس نوجوان کو دے دوں تو کیا مجھے جنت کا وہ درخت ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، تمہیں وہ درخت ملے گا۔ ابو الدحداح رضی اللہ عنہ اس آدمی کی طرف لپکے اور اس سے پوچھا، میرے کھجوروں کے باغ کو جانتے ہو؟ اس آدمی نے فوراً جواب دیا، جی کیوں نہیں، مدینے کا کون سا ایسا شخص ہے جو ابو الدحداح رضی اللہ عنہ کے 600 کھجوروں کے باغ کو نہ جانتا ہو؟ ایسا باغ کہ جس کے اندر ہی ایک محل تعمیر کیا گیا ہے، باغ میں میٹھے پانی کا ایک کنواں اور باغ کے ارد گرد تعمیر خوبصورت اور نمایاں دیوار دور سے ہی نظر آتی ہے۔ مدینہ کے سارے تاجر تیرے باغ کی اعلیٰ اقسام کی کھجوروں کو کھانے اور خریدنے کے انتظار میں رہتے ہیں۔
ابو الدہداء رضی اللہ عنہ نے اس شخص کی بات کو مکمل ہونے پر کہا کہ تو پھر کیا تم اپنے اس ایک کھجور کے درخت کو میرے سارے باغ، محل، کنواں اور خوبصورت دیوار کے بدلے میں فروخت کرتے ہو؟ اس شخص نے غیر یقینی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا کہ کیا عقل مانتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں اسے ابو الدہداء رضی اللہ عنہ کے 600 کھجوروں کے باغ کا قبضہ، مکمل در و دیوار، محل، کنواں سب کچھ مل جائے گا؟ کیا قبضہ بھی؟ معاملہ تو بڑا فائدہ مند ہے اور عقل مانتی بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مجلس میں موجود تمام صحابہ نے گواہی دی، معاملہ طے پا گیا۔ ابو الدہداء رضی اللہ عنہ نے خوشی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں میرا ایک کھجور کا درخت پکا ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ ابو الدہداء رضی اللہ عنہ حیران ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے جو کچھ فرمایا اس کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تو جنت میں ایک درخت، محض ایک درخت کے بدلے میں دینا تھا، تم نے تو اپنا پورا باغ ہی دے دیا، اور اللہ رب العزت کی سخاوت کو، جود و کرم کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، وہ تو بے مثال ہے۔ اس نے تجھے جنت میں کھجوروں کے اتنے باغات عطا کیے ہیں کہ کثرت کی بنا پر ان کے درختوں کی گنتی بھی ممکن نہیں، تعداد بھی نہیں شمار کی جا سکتی، درخت گنے بھی نہیں جا سکتے۔ ابو الدہداء رضی اللہ عنہ، میں تجھے پھلوں سے لدے ہوئے ایسے درختوں کی کیا تعریف بتاؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو، باغوں کے، درختوں کے، کھجوروں کے ذائقے کو ایسے بیان کرتے گئے کہ محفل میں موجود ہر شخص یہ حسرت کرنے لگا، اے کاش وہ ابو الدہداء ہوتا۔ ابو الدہداء رضی اللہ عنہ وہاں سے اٹھ کر جب اپنے گھر کو لوٹے تو خوشی کو چھپا نہ پا رہے تھے۔ گھر کے باہر سے ہی اپنی بیوی کو آواز دی کہ میں نے 4 دیواری سمیت یہ باغ، محل اور کنواں بیچ دیا ہے۔ بیوی اپنے خاوند کی کاروباری خوبیوں اور صلاحیتوں کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے اپنے خاوند سے پوچھا، ابو الدہداء کتنے میں بیچا ہے یہ سب کچھ؟ ابو الدہداء رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے یہاں کا ایک درخت جنت میں لگے ایسے ایک درخت کے بدلے میں بیچا ہے جس کے سائے میں سوار 100 سال تک چلتا رہے۔ ابو الدہداء رضی اللہ عنہ کی بیوی نے خوشی سے اونچی آواز میں بولتے ہوئے کہا، ابو الدہداء تو نے منافع کا سودا کیا ہے، تو نے منافع